أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. سورہ الواقعہ آیات 8 سے 19. آیت نمبر 7 میں یہ بات جانی وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا کہ تم 3 گروہوں میں تقسیم ہوگے. اب یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ پس دائیں ہاتھ والے. مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو کیا ہی کہنے ان داہنے ہاتھ والوں کے. تو یہ وہ گروہ ہے جسے روز قیامت دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. سورہ الحاقہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. تو رہے وہ کہ جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا، بس وہ لوگوں سے خوش ہو کر کہیں گے کہ لو یہ میرا نامہ اعمال پڑھو. دنیا میں نے ایسی زندگی گزاری کہ مجھے یقین تھا کہ نامہ اعمال مجھے ملے گا. اور جو اسلوب اپنایا گیا ہے ما اصحاب المیمنہ، یہ ان کی شان اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ پہلا گروہ ہو گیا. دوسرا گروہ واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ کیا ہی حال ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا. یہ ناکام لوگ ہیں جن لوگوں کو روز قیامت ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، جس کے بارے میں سورہ الحاقہ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ تو رہے وہ لوگ کہ جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ اور مجھے یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ وہ پہلی موت ہی فیصلہ کن بن گئی ہوتی کہ مرنے کے بعد ہم فنا ہو گئے ہوتے، ہمیں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا. ما اغنی عنی مالیہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. تو یہ وہ دوسرا گروہ ہے جنہیں روز قیامت نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، اور یہ انتہائی افسردہ ہوں گے. اور تیسرا گروہ والسابقون السابقون وہ سابقون کا ہے جو سبقت کرنے والے ہیں. اب یہ سبقت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک تو یہ ہر امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی سخت حالات میں انبیاء کا ساتھ دیا، دین پر قائم رہے، بے حد مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اہل ایمان کی درجہ بندی تھی. سورہ حدید میں فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا کہ تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. تو فتح مکہ سے پہلے اور بعد کے ایمان لانے والوں میں فرق تھا. اسی طرح مہاجرین اور انصار کا اپنا مرتبہ و مقام تھا. غزوہ بدر میں شرکت کرنے والوں کی اپنی شان اور عظمت تھی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اگرچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ دونوں کے ساتھ اچھا ہی ہے، سب جنتی ہیں،
ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اچھا وعدہ ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا بعد میں لائے۔ السابقون کے بارے میں پھر مزید فرمایا اولئک المقربون، وہی لوگ مقرب ہوں گے، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، انہیں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مقرب بنا لیا ہے کہ اللہ کے بہت قریبی ہیں۔ فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین، بڑی تعداد اگلوں میں سے ہوگی۔ وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ اولین سے مراد اس امت کے پہلے لوگ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا جنہوں نے زمانہ پایا، اسلام کے لیے بے حد قربانیاں دی، تو السابقون کی زیادہ تر تعداد انہی میں سے ہوگی۔ اور تھوڑے سے لوگ امت کے آخری حصے میں سے بھی ہوں گے، پہلے زمانے کو چھوڑ کر بعد کے جو زمانے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ شرف حاصل ہو جائے گا کہ انہیں السابقون میں شامل کیا جائے گا۔ یہ اپنے اپنے دور میں بے حد قربانیاں دینے والے ہوں گے، اللہ کا تقرب حاصل کر لینے والے ہوں گے۔ اسی طرح جو باقی انبیاء کی امتیں گزر چکی ہیں ان میں سے بھی السابقون ہوں گے جنہوں نے وقت کے انبیاء کا ساتھ دیا، تو یہ تمام السابقون انتہائی خوش نصیب ہوں گے۔ اب ان کے بارے میں فرمایا اعلی سرر موضونہ، سرر سریر کی جمع ہے، نشستوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ نشستیں کیسی ہوں گی؟ موضونہ، جنہیں سونے چاندی اور جواہرات سے سجایا گیا ہوگا، انتہائی خوبصورت نشستیں ہوں گی۔ متکئین، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، علیہا، ان پر، متقابلین، آمنے سامنے۔ تو اہل جنت کی یہ خصوصیت ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے دلوں میں سے ہر قسم کی رنجش رقابت نکال دی جائے گی، کوئی نفرت و قدورت نہیں ہوگی، بلکہ ہر جنتی دوسرے سے محبت کرے گا۔ متقابلین سے ان کی باہمی دوستی اور محبت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یطوف علیہم، طاف یطوف، چکر لگانا، یطوف علیہم، آتے رہیں گے ان کی طرف، ولدان، لڑکے، مخلدون، ہمیشگی والے، بے اکواب، اکواب کوب کی جمع ہے، کپ کو کہتے ہیں، و اباریق، ابریق کی جمع، ایسا برتن جس میں مشروب رکھا گیا ہو، و کأس، اور گلاس، من معین، خالص شراب کے۔ اللہ تعالیٰ ان جنتیوں کی خدمت کے لیے خوبصورت لڑکوں کو متعین فرما دے گا جو ہمیشہ ایک ہی عمر میں رہیں گے، ان کی عمر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ اہل جنت کی خدمت کرتے رہیں گے، انہیں جس چیز کی طلب ہوگی، چاہے وہ مشروبات ہیں، کھانے ہیں، یہ حاضر کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جو مشروب ہوگا، من معین، لفظ معین قرآن مجید میں خالص پانی کے چشمے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور خالص شراب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہاں یہ شراب کے معنی میں ہی ہے، اس لیے فرمایا لا یصدعون عنہا، اس مشروب سے سر میں درد نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا کی جو شراب ہے اس میں بہت سے مفاسد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، تو جو شراب اہل جنت کو پلائی جائے گی وہ اس قسم کے تمام مفاسد سے پاک ہوگی، نہ اس سے خمار ہوگا، نہ سر درد ہوگا، نہ ہی عقل پر اثر پڑے گا، اس لیے فرمایا ولا ينزفون، اور نہ وہ فطور عقل میں مبتلا ہوں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس وما علی الا البلاغ۔